یہ سویڈن کے اندر جو عید کے روز قرآن مجید جلایا گیا ہے، یہ اسلام دشمنی کا ایک عملی نمونہ ہے، اور اس کے پیچھے کفار قوتیں ہیں۔ اور وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان جو تاجر ہے نا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کافروں سے کون سی چیز برداشت نہیں ہوتی؟ کافروں سے سب سے زیادہ کافروں کو جس چیز سے جلن ہوتی ہے، مسلمان تاجروں سے ہوتی ہے۔ مسلمان ہو، مالدار ہو، دنیا کے کافر، ان کی حکومتیں، ان کی ایجنسیاں برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے دنیا میں اسلام سب سے پہلے پھیلا ہے تو مسلمان تاجروں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ جو ہمارے مولوی تاجروں پہ چڑھے رہتے ہیں نا، ان علماء کے لیے بھی عرض ہے کہ یہ تاجر ہی وہ بندے ہیں جو اسلام کے سفیر بن کر آئے تھے انڈیا پاکستان میں، اور ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ تو پھر وہ مسلمان تاجروں کو اپنے ملکوں سے نکالنے کے لیے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی نبی علیہ السلام کو گالیاں نعوذ باللہ دیں گے، کبھی قرآن مجید کو جلائیں گے۔ تو تب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک ان کا معاشی نقصان نہ ہو، کیونکہ کافروں کی جو معیشت ہے یہ انہی کا رب ہے۔ ڈوبتی معیشت ہوگی تو پھر مسلمان تاجروں کو انویسٹ کے لیے دعوت دیں گے، اور جب معیشت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان تاجروں کے خلاف چالے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ایسے بھائی جو وہاں پر رہتے ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں اور عرب تجار ہیں، ان سے گفتگو کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے اس حربے کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمان تاجروں کا نقصان کرنا۔ تو یہ ایک انتہائی کبھی عمل ہے، اور پھر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قدرت رکھی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، تو آپ جس طرح بھی ان کا معاشی نقصان کر سکتے ہیں اسلام کے دائرے میں رہ کر، ویسے کریں۔ پھر قرآن مجید کا جو حق ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں کہ اس کا ادب ہے، اس نسخے کا، پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ جب آپ قرآن مجید پر عمل کر کے کافروں کو دکھائیں گے تو وہ پھر چیخیں گے، پیٹیں گے کہ ہم قرآن کو جلاتے ہیں، یہ داڑھیاں رکھتے ہیں، ہم قرآن کو جلاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے نام قرآنی الفاظ پر رکھتے ہیں، ہم قرآن کو جلاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، پھر میں یہاں پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی طاقت دی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ، ٹرانسلیٹ، یہ غیر مسلموں کو دیکھ کر ان سے کہیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر بتائیں کہ یہ کتاب جلانے والی ہے یا اپنانے والی ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید واحد کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس نے مالی حقوق متعین کیے ہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے وراثت کے حقوق دیے ہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے رشتوں کی قدر دی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے کہا ہے کہ پریگننسی کا قتل نہ کرو، حمل کا قتل نہ کرو، لا تقتلوا اولادکم۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے کہا ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرو۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے ٹریڈنگ کے اصول دیے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے جہاد کے، دفاع کے اور اقدام کے احکام دیے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ھدی للعالمین، ھدی للناس۔ تو یہ تو نسخہ کیمیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صاحب اگر ہمارے حکمران یا ان کے حکمران بدلا کے سزا نہیں دیتے ان کو، تو عام مسلمان جا کے اس کو قتل کر سکتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے بندے کا قتل ماورائے آئین اور قانون جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان افراد پر، گھرانوں پر سختیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کو یورپ میں سے اٹھا لیتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو ہم جنس پرستی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مسلمان مل کر، حکمرانوں کے ساتھ مل کر ایک مؤثر پالیسی بنائیں۔
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافروں کا رب ان کی معیشت ہے. جب ہمارے ملک ہمارے حکمران سویڈش کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بڑی کرنسی مسلمانوں کی ہے، کویت کی، عمان کی، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی. تو صرف امارات ہی اگر سویڈن سے بائیکاٹ کر دے تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا. جلانے والے کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، پولیس جو ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پلید عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے.